بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین 2022 کو اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کو اتنے چیلنجز درپیش رہے کہ میرے جیسا ادنا سا طالب علم بھی اس مشکل میں ہے کہ کون سا چیلنج کس چیلنج کو بڑا چیلنج گردانے. تاہم 2023 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا استحکام جمہوریت کا یہ سال ہوگا, استحکام معیشت کا یہ سال ہوگا, یا مستقل قیام امن کا یہ سال ہوگا, اور بالآخر کیا استحکام ریاست کا یہ سال ہوگا. یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے معزز پینلسٹ سے. سب سے پہلے جناب تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے, اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آغا اقرار ہارون صاحب, سجاد انور صاحب, شنیلا مار صاحبہ, اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعظم چودھری صاحب. تو جناب سب سے پہلے سوال کر لیتے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے. یہ فرمائیے گا سر کہ 2023 کے حوالے سے یقیناً ہم بات کریں گے, 2022 میں جو کثیر جہتی چیلنجز کا سامنا ہمیں رہا ہے, سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے 2022 میں کیا رہا؟ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے 2022 میں جو پچھلے 4 سال کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کے نتیجے میں جو ایک معاشی بحران ہے اس کا سامنا کرنا, اس کو حل کرنا, وہی سب سے بڑا چیلنج رہا ہے, خاص طور پر پچھلے 7-8 مہینے میں. کیونکہ 7-8 مہینے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو IMF کا پروگرام تھا وہ پچھلی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ منجمد تھا, اور جاتے جاتے یہ حکومت ایسے اقدامات کر گئی تھی جیسے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو منجمد کرنا, جبکہ قیمتیں اوپر جا رہی تھیں. تو اس کے نتیجے میں اس بحران کو حل کرنا, پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں تھا, اس سے نکالنا, اور پھر جو ان گرمیوں میں جو ایک خوفناک قسم کی جو سیلاب اور بارشیں ہوئیں اس کے نتیجے میں, جس میں کوئی اندازہ یہ ہے کہ $30 ارب سے زائد نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا. سیاسی طور پر البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم بحران سے نکلے ہیں کہ جو پچھلے 4 سال میں 2 طرح کے ہائیبرڈ نظاموں کا ایک مجموعہ تھا, جو کہ ایک پارٹی آمریت کی طرف ملک کو لے کر جا رہا تھا, اس کو آئینی طریقے سے ہٹانا, یہ میرے خیال میں سیاسی طور پر سب سے بڑی بات تھی. اعظم چودھری صاحب یہ فرمائیے گا 2022 بڑے چیلنجز کا اگر تذکرہ کریں, سب سے بڑا چیلنج کیا رہا, اور اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں تو اس پرسنٹیج میں کس حد تک ہمیں کامیابی ہوئی؟ یا سر, ویسے تو ہمارے پچھلے 3-4 سال بہت ہی مشکل تھے, کیونکہ ایک سابقہ حکومت کے اندر ہمیں بڑی مشکلات پیش آئیں, جو بے روزگاری پھیلی اور لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. دوسرا کووڈ ایک بہت بڑا چیلنج رہا. لیکن جب ہم 2022 میں داخل ہو گئے, کووڈ کا تو خاتمہ ہو گیا, لیکن 2022 میں جس طرح سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں بہت بڑے سیاسی بحران کا سامنا جو کرنا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت جو دن بدن ہماری معیشت کمزور ہوتی ہوئی معیشت, اس کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن ان سب چیزوں سے بڑا وہ سیلاب تھا جس نے ہمارے تقریباً 4 کروڑ سے زائد ہماری عوام کو متاثر کیا, اور اربوں ڈالر کا ہمیں اس میں نقصان پہنچا. ہماری فصلیں تباہ ہوئی, ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑا چیلنج جو ہماری ایک خراب معیشت کے دوران اس کو سنبھالا دینا حکومت کے لیے بہت مشکل کام تھا, اور اس میں کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کامیابی بھی ہوئی. لیکن ابھی بھی خصوصاً سندھ کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی پانی پایا جاتا ہے, جہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو تکلیفوں کا سامنا ہے. اس کو ابھی تک ہم اس طرح جو ہے نا ان کو ریلیف نہیں پہنچا سکے جس کے وہ حقدار تھے. لہٰذا یہ اوورآل ہم دیکھیں تو ہمارا 2022 ایک تکلیفوں سے بھرا ہوا سال ہے, جس طرح آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی کہا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اب دعا کرنی چاہیے کہ 2023
وہ ہمارے لیے کوئی بہتر ثابت ہو. لیکن جو حالات بتا رہے ہیں 2023 ہمیں آپٹیمسٹک تو ہونا چاہیے، لیکن ہمیں ویسے 2023 اتنا اچھا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی اکانومی کو سنبھالتے سنبھالتے اس میں ٹائم لگے گا. دوسرا، جو ہمارے سر کے اوپر دہشت گردی کے بادل جو لگے ہیں، ان کو دہشت گردی کو سنبھالنا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا. اور امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں بڑے جو چیلنج ہیں انشاءاللہ 2023 میں ان پہ قابو پانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اوورآل ہمیں ایک مشکل سال نظر آ رہا ہے 2023 بھی. مشکل سال نظر آ رہا ہے. شنیلا عمار صاحبہ، سیاسی عدم استحکام یا معاشی عدم استحکام، ان دونوں میں سے اگر آپ کو کہا جائے کہ بڑا چیلنج کون سا ہے اور کس کی وجہ سے کون سا چیلنج زیادہ بڑا ہوا، تو آپ کسے ریٹ کریں گی؟ دیکھیں، دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے. جب آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہوتا ہے تو معاشی استحکام بھی آتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں، اور جو دوسرے ملکوں کے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر پھر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ملک کے حالات خراب ہوں گے، سیاسی طور پہ روز وہاں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس اور حکومت کو گرانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو کون سا، اور یہ بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ یہ تو ڈیفالٹ کرنے والا ہے یہ ملک، اور افواہیں اڑائی جا رہی ہوں، تو اس ملک کے اندر پھر کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. دیکھیں، پاکستان کا جو 2022 کا سال تھا اس میں 3 چیلنجز جو تھے وہ ہمارے لیے بہت بڑے تھے. ایک سیاسی چیلنج تھا، ایک معاشی چیلنج تھا، اور اب آخر میں جب یہ سال ختم ہو رہا ہے تو دہشت گردی کا بھی چیلنج ہمارے سامنے ہے. سیاسی طور پہ ہم نے یہ دیکھا، جب یہ سال کی شروعات ہوئی تو جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے آپس میں ایک متحد ہوئے کہ دیکھا کہ ایک جماعت جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے پونے 4 سال سے، انہوں نے سیاسی و معاشی طور پہ یہ جو ملک ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، تو وہ آپس میں اکٹھے ہوئے، اپنے اختلافات انہوں نے بلائے، اور پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی ہم نے دیکھی. ورنہ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جب بھی ہمارا کوئی وزیر اعظم ہوتا تھا یا اس کے خلاف کو ہوتا تھا یا عدالتی کو ہوتا تھا، مطلب اس کو غیر آئینی طریقے سے نکالا جاتا تھا، آئینی طریقے سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بھی ایک سیاست میں ہم نے ایک اچھی چیز جو تھی وہ دیکھی تھی کہ سیاسی جماعتوں نے مل کے آپس میں اتحاد کر کے ایک پارٹی کو نکالا. وہ جو پارٹی ہے وہ ابھی تک سڑکوں کے اوپر ہے، دوبارہ سڑکوں کے اوپر آنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، انہوں نے رہنا تو کنٹینر پہ ہوتا ہے، ان کا سیاسی رویہ ہی یہی ہے. پھر معاشی بحران دیکھیں، اس وقت بھی معیشت جو ہے وہ اس کو بھی سنگین چیلنجز جو ہے وہ لاحق ہیں. ابھی ہماری معیشت جو ہے وہ سنبھلی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو معیشت میں جو پرابلم ہے اس سے غریب آدمی نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. 2022 غریب کے لیے ایک مشکل سال ہے. جب اختتام ہو رہا ہے تب بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول کی پرائسز زیادہ ہے، بجلی کی، گیس کی، آٹے کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، آپ سبزیوں کے جا کے ریٹ دیکھ لیں تو چیلنجز بہت ہیں. اور اب امید ہے اس حکومت سے کہ جس طرح یہ سٹیپ لے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر کرے ہیں سیاسی استحکام کی طرف، کیونکہ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں، صرف ایک جماعت جو ہے وہ علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو امید ہے کہ 2023 کا جو سال ہے شاید وہ اس ملک کے لیے اچھا سال ثابت ہو، ہماری معیشت کی سمت درست ہو، جو غریب عوام ہے اس کو ریلیف ملے، کیونکہ آپ کی عوام کو ریلیف ملنا ہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. سجاد انور صاحب، جس طرح سے شنیلا صاحبہ نے فرمایا کہ بیسک ریزن جو ہے وہ بظاہر سیاستی نظر آتی ہے، یہ فرمائی گا جو کثیر جہتی قومی چیلنجز ہیں جن میں بات کی گئی، جس طرح سے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اکانومی کی بات کی، اس کے بعد پھر یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی. کیا سیاسی عدم استحکام ہی وہ بنیادی وجہ بنا جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری جو باقی جو فیلڈز ہیں اس کے اندر عدم استحکام آیا؟ یقیناً یہ ایک جو 2022 کے واقعات ہیں ان کا بڑا اس کے اثرات ہیں ہماری آج کی تاریخ میں اور آج آنے والے وقت میں بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ہو یا یہاں پہ سیکیورٹی انوائرنمنٹ ہو یا یہاں پہ گورننس کے ایشوز ہوں یا سول ملٹری کنٹرڈکشنز ہوں، اس کی ایک تاریخ ہے. اور آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یہ بیسیکلی اس ساری بیماری کا ایک اظہار ہے جو بیماری لاحق تھی، کئی دہائیوں سے لاحق تھی. میرا خیال ہے کہ اب آگے آنے والا وقت جو ہے وہ کچھ بہتری کے لیے اس لیے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ایک تو سول ملٹری کنٹرڈکشنز جو تھے وہ کافی حد تک معدوم ہو گئے. جس طرح سے ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں اور انہوں نے ایک ڈسٹنس کر لیا ہے سیاست کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا 2022 کا جو کہ بہت
پازیٹیو واقعہ ہے. اور دوسرا یہ ایک ہمارا نا ریئلٹی چیک تھا. یہ جو ہم کہتے تھے نا کہ ہمارے 12 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں یا 17 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں یا 20 ارب پہ پہنچ گئے, تو بیسیکلی یہ بارونگ اکانومی تھی, ادھار لے کر ہم پیسے جمع کرتے تھے. لیکن اب یہ احساس پورے ملک کو, پوری قوم کو, ہر بچے کو ہو چکا ہے کہ ہم نے اگر اپنی اکانومی کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہ کیا, اور اگر ہم نے ایک ریئلی اپنی اس معیشت کا کوئی رخ ایک دیرپا ڈیوریبل اکانومی کی طرف ہم نہ بڑھے, تو الٹیمیٹلی ہم اسی طرح کی پنگا فلائٹ میں ہچکولیاں کھاتے رہیں گے. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ضرور ہے, لیکن اب اس کی تشخیص بھی ہو چکی اور اس کی طرف ایک بہتر قدم ہے. دوسرا, جو پاکستان ایک بڑے گہری کھائی میں گرنے جا رہا تھا, جو عمران خان صاحب کا ایک پلان تھا کہ کسی طریقے سے اس طرح کی ارینجمنٹس کر لی جائیں کہ ملک جو ہے ایک جماعتی آمریت کی طرف چلا جائے, وہ پیوٹن بننا چاہتے تھے, اس سے بھی ملک بال بچ گیا. باقی آپ نے دیکھا ہوگا, میں تھوڑا پریگمیٹک ہوں, جب جہاز کسی بھی جگہ آپ ٹریول کر رہے ہوں تو جب وہ ٹیک آف کرتا ہے تو وہ تھر تھراتا ہے, اور وہ جس نے خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب تک آپ ایک خاص ہائٹ تک نہیں جاتے وہ لرزتا ہوا آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2023 میں وہ سارے ایونیو نئے جو ہیں وہ تلاش کرے گا پاکستان. جس طرح سے ہماری فورن پالیسی بہتر ہو رہی ہے, جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سیلاب کے جو زخم ہیں ان کو بھی بھریں گے اس سال میں. اور الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کا 2023 میں, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور سیکیورٹی انوائرنمنٹ ایک دفعہ پھر جو اس میں ایک رائز آیا ہے, اس کو انشاءاللہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بڑی یکسو ہو کر اور تندہی کے ساتھ اس کو نپٹیں گے. تو 23 چیلنجز کا بھی سال ہے اور نئی امیدوں اور نئے خوابوں کا بھی سال ہے. ہم ایک بہتر ڈیموکریسی کی طرف بڑھ سکیں گے, ہم ایک دیرپا معیشت کی بنیاد رکھ سکیں گے. وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ ایک دوسرے راؤنڈ میں نا معیشت 2023 میں ہم نے ابھی کیا کرنا ہے, ان چیلنجز سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. آغا اقرار ہارون صاحب, 2022 سر کیسا رہا 2022؟ اگر تمام فیلڈز کو دیکھا جائے, ریاست نے کیسا کام کیا, سیاست کیسا کام کیا, معیشت کیسے کام ہوئی, تھوڑا سا بتائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ بہت اچھی باتیں میرے دوستوں نے کر دی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ریاست, حکومت اور معیشت, 2022 میں معیشت نے جو رنگ دکھایا وہ 2022 کی وجہ سے نہیں دکھایا گیا. وہ رزلٹ تھا 2018 سے لے کر 2022 تک کا جو میس اپ کیا گیا, اس کا وہ آپ کو رزلٹ نظر آیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے پہ سیلاب آئے. اگر وہ سیلاب نہ آتے تو شاید جو ملٹی پارٹی گورنمنٹ نے آ کے جس طرح ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارینجمنٹس کیا تھا, تو اس کے فائدے ہمیں ابھی نظر آنا شروع ہو چکے ہوتے. لیکن مجھے یہ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ 2022 کو اگر آپ کا خیال ہے کہ اگر برا سال تھا, اگر آپ لوگوں کا خیال ہے, تو 2023 زیادہ سخت سال آنے والا ہے. پاکستان 30 بلین سے 40 بلین US ڈالر کی ہمیں پیسے چاہیے. مارچ تک ہمیں کم از کم ہمیں 15 بلین US ڈالر چاہیے. کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں بہت سیریس باتیں ہیں, بڑی اچھا لگتا ہے گفتگو کرنا گڈی, لیکن میں 2022 کو بہت پریگمیٹک سال سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کی تاریخ کا سب سے اہم ترین سال جو ہے وہ 2022 دیکھا ہے, اور میں بہت خوش ہوں. مائنس سیلاب, کیونکہ جو ایک جس طرح کہ بڑی اچھی بات کی ہے سجاد بھائی نے, پاکستان میں 76 یا 75 سالوں سے جو ایک تماشا چلتا آ رہا تھا, ایک تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے منہ سے قبول کیا کہ وہ چلتا آ رہا تھا. میرے جیسے آپ لوگ کہتے تھے تو مار پٹتی تھی. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ ہے بہت بڑی چینج ہے, پولیٹیکلی بہت بڑی چینج ہے, ہسٹوریکلی بہت بڑی چینج ہے, سوشلی بہت بڑی چینج ہے, ایڈمنسٹریٹیولی بہت بڑی چینج ہے. اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے آخر کار بینز اگل ہی دی ہے. ایک تو بات یہ. سیکنڈلی, پروجیکٹ عمران تو 2006 سے تیار کیا جا رہا تھا, وہ اتنے خوفناک طریقے سے کریش کیا ہے کہ آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہوئے نا ہر بندہ 10 دفعہ سوچے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اب فیکٹری کو تالا لگ گیا, فور دا ٹائم بھی لگ گیا, نہیں لگ گیا مجھے نہیں پتا. یہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی پریگمیٹک سائیڈ ہے.
پاکستان کی تاریخ میں کوئی بات کر نہیں سکتا تھا ان ایشوز کے اوپر جس پہ آج انہوں نے خود بات کی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے وہ والی سائڈ. اب آج یہ کہ اس کے ریپرکشن سوسائٹی پہ کیا ہوں گے. سوسائٹی کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے, اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے, کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. ہماری یوتھ جو 66% سے اوپر ہے وہ مجھ سے زیادہ کانشیس ہو چکی ہوئی ہے. ہم نے تو مار کھا کے کانشیس ہوئے تھے نا, وہ بغیر مار کھائے کانشیس ہو گئی ہوئی ہے. کوئی بندہ اب ان سے غلط بات کرتا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, چاہے وہ ریاست ہو, چاہے وہ حکومت ہو, ان کو فوراً طور پہ ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ. اب آگے کیسے چل رہے ہیں, آگے کیسے چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے نا. آپ آپٹیمسٹک بھی ہیں, آپ نے کہا ڈائریکشن درست ہوگی ہے, یہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے, پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے. مرزا سولنگی صاحب, اب آگے کی ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. 2023 چیلنجز تو ہیں, کیا محض تاریخ بدلے گی, چیلنجز وہی رہیں گے, ان سے کیا نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے, اور اس کا پلان کیا ہوگا؟ دیکھیں, اگر جو چیلنجز ہیں ان کو ہم ادراک نہیں کریں گے اور اپنی ترجیحات کو تبدیل نہیں کریں گے, پھر تو صرف تاریخ بدلے گی, اور تاریخ جو ہے وہ صرف بدلے گی نہیں بلکہ بدتری کے لیے بدلے گی. لیکن میں پر امید ہوں کہ خاص طور پر جو معاشی چیلنجز ہیں, جو جمہوریت کو مستحکم کرنے کے چیلنجز ہیں, جو کہ تمام اداروں افراد کو آئین کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے کام کرنے کے چیلنجز ہیں, جو دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے چیلنجز ہیں, جو کلائمیٹ چینج کے, ماحولیات کی جس تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوئی ہے جس کا اس سال ہم شکار ہوئے ہیں, جی, اس کا جو چیلنج ہے, اگر ہم تمام لوگ, تمام جماعتیں, دانشور, سول سوسائٹی, تمام ادارے مل کر ان چیلنجز کے بارے میں کوئی ایکشن پلان بناتے ہیں, اور کچھ قلیل المدتی, کچھ درمیانے درجے کے اور کچھ طویل المدتی منصوبے بناتے ہیں اور ان پر کام کرتے ہیں, تو وہ چینی کہتے ہیں کہ سفر چاہے 1000 میل لمبا ہو, پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ پہلا قدم ہم کل اٹھائیں گے. جی, آپ کو شامل کر لیتا ہوں. جناب اعظم چودھری صاحب, یہ فرمائیے گا, ترجیحات کا تذکرہ کیا ہے مرزا سولنگی صاحب نے, سب سے بڑی اور سب سے پہلی ترجیح ہمارے سامنے کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی ترجیح تو یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام جتنے پولیٹیکل و باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس پہ غور و خوض کیا جائے, اور پاکستان کو معاشی طور پر جب سٹیبل کر لے اس کے بعد آپ سیاست کی طرف بھی توجہ دیں, اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف دیں. دیکھیں, سولنگی صاحب نے بڑے حقیقت پسندانہ جو ہے نا تجزیہ کیا ہے. اب جو قدرتی آفات ہیں جس طرح کلائمیٹ چینج ہے, اب دیکھیں اس کا تو کسی کو نہیں پتا تھا جب گزشتہ سال ہم اس کا شکار ہوئے, اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے سال میں یہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن سے آپ نظریں چرا نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت ہمیں انرجی کے کرائسس کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری وہ بھی نیچے جا رہی ہے. ہمیں اس کو بھی سنبھالنا ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں سنبھالیں گے, ہماری ایکسپورٹس جس پہ ہمارا دارومدار ہے, ریمیٹنس پہ ہمارا دارومدار ہے, وہ نیچے جا رہا ہے, جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اور جو دہشت گردی کی بات ہے جس پہ ہم بار بار اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. پاکستان بڑی مشکل سے, بڑی تگودو کے بعد FATF کی لسٹ سے پاکستان باہر آیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دہشت گردی ہمارے لیے خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں پھر اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے جہاں سے ہم واپس آئے ہیں, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ FATF کو اس کی نظریں ہیں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, ان کو پیسہ باہر سے کہاں سے آتا ہے, اندر سے کہاں سے آتا ہے. یہی جواز بنا کے انہوں نے پہلے بھی ہمارے اوپر پابندیاں لگائی تھیں. ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ معیشت کے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے. ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں عام منصفانہ انتخابات ہو جائیں,
چاہے کوئی مانے نہ مانے، لیکن انتخابات منصفانہ طور پر ہو جائے اور جو بھی حکومت آئے وہ تاکہ پاکستان کو سنبھالا دے سکے آگے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پرائورٹی سیٹ کر دی۔ شنیلا عمار صاحبہ، کیا ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ جیسے چل رہا ہے ایسے چلتا نہیں رہ سکتا؟ دیکھیں یاسر، جو 2023 ہے نا وہ ہمارے آئین کی گولڈن جوبلی کا سال ہے، تو جو ہمارا آئین ہے نا اس کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ ہو چکا ہوا ہے۔ جو عامر آتا تھا اس کو ردی کا ٹکڑا سمجھ کے پھینک دیتا تھا، اور جو چلتا رہا ہے وہ اب نہیں چل سکتا۔ جیسے آغا اقرار صاحب نے کہا کہ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے، لوگ اب سوچ رہے ہیں، لوگوں میں شعور آ رہا ہے۔ تو جو ہمارا آئین ہے نا اس کے اندر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، ہر ادارے کی حدود جو متعین کر دی گیا۔ اگر ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہے گا، اگر ہماری پارلیمنٹ جو اس کو سپریم مانا جائے گا، آئین کو سپریم مانا جائے گا، ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہے گا، ہمارے بہت سے مسائل جو وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم تجربات کرنا چھوڑ دیں گے، جنہوں نے کہا ہے اب کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اپنی غلطیاں ماننے کے بعد اگر ان پہ دوبارہ آئندہ عمل نہیں کریں گے یا ان سے پیچھے ہٹے رہیں گے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ مشکلات بہت ہیں، لیکن ہر ملک جو دنیا میں جس نے ترقی کرنی ہے تو سب مشکلات کو دیکھتے ہیں، انہی مشکلات پہ قابو پاتے ہوئے آگے نکلتے ہیں۔ ہم بھی نکل سکتے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن جب تک ہماری جو ترجیحات ہیں اس کا ہم تعین نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے آئین کو سپریم نہیں مان لیتے اور مان کے اس کے مطابق نہیں چلتے تو سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح ہائبرڈ نظام آتا رہے گا، اسی طرح وزیر اعظم کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی، اسی طرح ہم لیڈران جو ہیں وہ پیدا کرتے رہیں گے، معاشرے کے اندر پولرائزیشن ہوتی رہے گی، لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہے گا، تو ہمیں اپنا مستقبل جو ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ہم پیشن گوئی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم طوطا فال کو نکالنے والے، جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ایک تجزیہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہی آگے آ کے بہتری ہے، ورنہ جو چل رہا ہے پھر وہ چلتا ہی رہے گا اور اس میں کے ہونے سے بہتری کوئی نہیں ہوگی، آپ مزید ابتری کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے سجاد انور صاحب، چارٹر آف اکانومی کی بات تو سبھی کر رہے ہیں، کیا امر مانے ہیں، ہو کیوں نہیں جاتا؟ 2023 کیا چارٹر آف اکانومی کا سال نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں صحیح بات تو یہی ہے کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا تو خواہ 20 سال کے بعد ہی اس کا فائدہ ملا، ایک فائدہ ملا تو ہے کہ آج جتنی بھی جمہوریت پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی بینر تلے ساری اکٹھی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2023 اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح سے ہمارے جو سابق عہدے داران رہے ہیں سیکیورٹی کے اداروں کے، اور جس طرح سے انہوں نے بعض اعترافات کیے ہیں، تو 2023 جو ہے وہ ان میں اگر یہ کنفیشنز آ جائیں کھول کے کہ ہم نے کیا کیا مداخلت کی پازیٹیو سینس میں، تاکہ ملک جو ہے وہ ایک بہتر موڑ سکے آنے والے وقت میں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے۔ جہاں چارٹر آف اکانومی کی بات ہے تو چارٹر آف اکانومی کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے کہ اکانومی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اکانومی کے حوالے سے سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارا چھوٹا کاروباری طبقہ ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ ہمارے ہیں، ان سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک جو ہمارا ٹیکس نیٹ ہے اس کے اندر آنا چاہیے اور ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ گورنمنٹ کو ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے شبر رضوی نے کہا پچھلے دنوں کہ جب تک ہم سورج کی روشنی یعنی صبح 8 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک کام کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اس کرائسس سے نہیں نکل سکتے۔ ملٹیپل چیلنجز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آغاز اگر اچھا ہو جائے گا، اچھا رخ پہ ایک تاریخ ہم اگر موڑ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے ایک بہت اچھا مستقبل ہے۔ لیکن اگر اسی میس کے ساتھ جو میس پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا ہے، اکنامک ڈی سٹیبلائزیشن کا ہے، یہ ٹیررزم کا ہے، اور قرضوں کی واپسی کا جو بحران ہے، اور غریب آدمی کی جس طرح سے کمر ٹوٹ رہی ہے، اگر اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک رینگتے ہوئے یہ 2023 سال گزارا تو یہ بہت بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ہمارے ایون پاکستان کی سالمیت کے لیے یہاں پہ 2 دفعہ غریب آدمی کی بات کی گئی ہے، یقین غریب کے حوالے سے سبھی بات کریں، یہاں مڈل کلاس کی بات بھی کریں، کیونکہ مڈل کلاس بھی اس سے اتنا ہی متاثر ہو رہا ہے جتنا کہ
पिसा हुआ तबका। असल में जो हमारी मिडिल क्लास के बारे में कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में मिडिल क्लास उसको कहते हैं जो कम से कम करोड़पति लोग होते हैं। हम उनको जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं उनको हम मिडिल क्लास यहाँ पे बना के पेश करते हैं, और जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं वो बहुत तेज़ी से गुर्बत की तरफ चली गई हैं पिछले चंद सालों में। तो जो मिडिल क्लास होती है वो तो किसी भी मुल्क की एक खुशहाल और एक इंटेलिजेंट और वो क्लास होती है। हमारे यहाँ उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी हम समझते हैं कि जो लोग हैंड टू माउथ हैं वो मिडिल क्लास है। ठीक हो गया जी। हाँ। आपका पॉइंट आ गया जी। आगा साहब, जैसे बात यहाँ पे हुई, इदारों ने तो अपना कथारसिस किया है, क्या इस कथारसिस के बाद एक मौका और स्पेस नहीं है तमाम सियासी कुव्वतों का 2023 में सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जाए और अपने लिए खुद जो ग्राउंड है उसको तय किया जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल है, और मैं इसी पे आना चाह रहा था। तो आपने कहा कि अगले राउंड पे चलते हैं, एग्जैक्टली में जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं कहना चाह रहा था कि जिन्होंने ये करते थे उनके कन्फेशन के बाद तमाम तर जिम्मेदारी अब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आ गई है, और ये बहुत सेंसिटिव बात है। उन्होंने मान भी लिया और वो साइड पे भी हो गए। उन्होंने फैक्ट्रीज फॉर द टाइमिंग बंद भी करनी। अब पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करना है? क्या वो जो है रिजॉल्व दे सकेंगे? क्या वो डिलीवर कर सकेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। जहाँ तक आपने बात की है पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की, बुरा ना बनाइएगा, मेरी ज़ाती राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने पीटीआई को कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझा, मैंने प्रेशर ग्रुप समझा। उसको तो निकाल के रखे साइड के ऊपर। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये बड़ा फिक्र है, आपको बड़ा लफाजी लगेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आप मुझे पूछ सकते हैं कि किरदार अदा करने से कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ेगी, क्योंकि इकॉनमी मेन इशू है। बिल्कुल ऐसे बढ़ेगी। मैं छोटी सी मिसाल आपको लेता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आपके अपना ये मनी एक्सचेंजर्स हैं, ये उनका फिगर है एक हफ्ते पहले का कि 2 अरब US डॉलर पर मंथ अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। 2 अरब US डॉलर। हम 6-6 अरब US डॉलर को मांगते हुए रो रहे होते हैं यार, हर चीज कंप्रोमाइज करवा रहे होते हैं। तमाम गंदम आपकी यहां पे गंदम मिले ना मिले अफगानिस्तान में मिल जाती है। गोश्त आपका अफगानिस्तान में जा रहा है, यहां पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। वहां पे वो 19 डॉलर को जो यहां से 2 अरब डॉलर वो शिफ्ट करके लेके गए हैं, वो रिवर्स आपकी चीजें खरीद रहे हैं वहां पे जी। ठीक है, ये कौन कर रहा है? तमाम ऑफ कोर्स के जितना बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो अलग रखते होंगे ना, ABCD से, कराची से लेकर खैबर तक। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि अपने अपने लोगों को बुलाए और कहे कि भाई खुदा के वास्ते इस मुल्क के बारे में सोच लो। बड़े आपने जदादे बना ली हैं, बड़े आपने पूरा का पूरा ही खरीद लिया है आपने ब्लू एरिया इस्लामाबाद का, लेकिन इस मुल्क के बारे में भी कुछ सोच लो। बहुत बड़ा ऑनस आया है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। मैं उनको देख रहा हूं कि अब क्या उनके पास कैपेसिटी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट, हमें सोशल विंग्स चाहिए, हमें स्टूडेंट विंग्स चाहिए, हमें ट्रेडर विंग्स चाहिए। मुझे पॉलिटिकल पार्टीज में ये विंग्स नजर आते ही नहीं है। सिंपल, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। कहां है पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त? सिर्फ क्या है, दिस इज नेम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, बदकिस्मती से। उससे जब ये सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए। ग्रास रूट नहीं, ग्रास रूट से अलावा ये जो विंग्स होते थे ना, ठीक है, आपने हड़ताल करवानी होती थी तो आपका जो विंग है ट्रेडर का और लेबर का आप करवा देते थे। आपने बकायदा कोई चीज अगर होर्डिंग हुई होती थी। आगा साहब, आप हड़तालों की बातें ना करें, यहाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है, तो बेहतर है कि आपने अजीब बात की, मैं बात आपने सुनी नहीं है, बीच में आ गए आप। जी, बात यह है कि मैं कह रहा हूं जब हड़ताल करानी होती थी पॉलिटिकल पार्टीज करा लेती थी, और जब होर्डिंग्स भी खत्म करनी होती थी, कि अगर मुझे अच्छी तरह याद है जब घी नहीं मिल रहा था एक जमाने में, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना किरदार अदा किया था और घी हर दुकान में मिलना शुरू हो गया था। उन्होंने अपने ट्रेडर्स कहा से घी निकालो। ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का वो किरदार मुझे नजर नहीं आ रहा है, और वो किरदार इन्हें अदा करना पड़ेगा। 2023 बहुत सख्त किस्म का साल आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले मैं अगले मौजू की जानिब बढ़ूं, मुर्दा सोलंकी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं जी, मैं सिर्फ ये इतना कहूँगा कि आप अपनी मईशत के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। जो बुनियादी इस्लाहात हैं उसकी शुरुआत करें, चाहे वो उनको आप मुकम्मल ना भी कर सकें, क्योंकि इस वक्त जो मईशत के जो बुनियादी मसाइल हैं वो यही हैं कि आपने एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी हो सके।
और वो आपकी सिक्योरिटी और आपके कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक। अगर मुल्क में अदम सलामती होगी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। बिल्कुल तो ठीक है। जो बुनियादी इश्यूज हैं उस पर अगर हम तवज्जो दें तो बाकी ये जो डॉलर की स्मगलिंग वगैरह ये जो मामलात हैं ये बहुत आसान है उनको हल करना। जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर हम तवज्जो दें, अपने एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें, रेमिटेंसेस पे तवज्जो दें, जो एक्सचेंज रेट है उसके हवाले से एक कोई बेहतर पॉलिसी बनाएं। आप कह रहे हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, तभी जाके इसका सोल्यूशन निकल सकता है। क्विकली मुझे दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है जनाब। पीटीआई 2022 में हमने देखा कि वो इंतखाबात की डिमांड कर रहे थे। अब वो उन्होंने 2023 में इंतखाबात की डिमांड के साथ साथ कुछ और डिमांड्स भी सामने रखी हैं और उन्होंने कहा कि हम दोबारा सड़कों पे होंगे, दोबारा एहतजाज करेंगे। वही जो मज़ाहमती सियासत की जो उन्होंने रविश अपनाई हुई है, बज़ाहिर ये लगता है कि 2022 में भी सेम थी और 2023 के अंदर भी वो सेम रहेगी। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि उन्होंने इस्तीफ़ों की भी बात कर ली, असम्बलियों की तहलील करने की भी बात कर ली, लेकिन उन्होंने इसके सारे प्रोसेस से अचीव क्या किया। और दूसरी जो चीज़ है कि क्या पीटीआई कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए ये सारे टैक्टिक यूज़ करके जो है वो हुकूमत को या जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको मजबूर कर सकेगी कि वो कर सकें या ना कर सकें। मुर्तज़ा असलंगी साहब, आपकी तो जनाब पहले तो ये बता दें कि जितने भी हरबे आज तक यूज़ किए गए हैं, अगर हम मई से शुरू कर लें इमरान खान साहब की जानिब से, इस वक्त तक उन्हें जो उनके टारगेट्स है उसमें क्या क्या अचीव हुआ है? मेरे ख्याल में जो पिछले 8 महीने का जो किस्सा है वो इमरान खान की नाकामी का किस्सा है। उनके जो एक्शंस थे उनकी भी नाकामी का और उनकी बयानिए की भी नाकामी का। पहले उन्होंने कोशिश की कि जो अदम एतमाद है उसको रोका जा सके और उसके लिए उन्होंने तमाम आइनी गैर आइनी तरीके इस्तेमाल किए। वोटर्स MNAs को ख़रीदने से लेके जिसके लीक्स आए उससे लेके साबिक आर्मी चीफ को और जो DGISI को उन पर दबाव डालने की, अदलिया पे दबाव डालने की, ये सारे हरबे नाकाम हुए। जब उनकी वो हो गई, अदम एतमाद कामयाब हो गया, तो उसके बाद उनका ख्याल ये था कि लाखों लोग निकल आएंगे और वो इस हुकूमत को चलता कर देंगे। उसमें उनको नाकामी हुई, 25 मई को नाकामी हुई। और जो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगे, उसमें उनको नाकामी हुई। तो अब जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ किया था उस पर जो केसेस बन रहे हैं उनके खिलाफ, अब वो NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने ये जो असम्बलियों से इस्तीफे की जो धमकी थी, एक तरफ ये धमकी है, पीछे पीछे जो है वो हुकूमत से ये तरले मिन्नत भी कर रहे हैं कि जी आप जमानत दें कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मुझे नाअहल नहीं किया जाएगा, मुझे सज़ा नहीं दी जाएगी। तो वो ये सारे कर रहे हैं। लेकिन अभी ये बात चल ही रही थी, तो अब उन्होंने ये जो नाम नेहाद एक नई एहतजाजी मुहिम का जो ऐलान किया है, तो ये वो उसी तरह से है जैसा कि एक टांग पे खड़े होके आधे दिन जो है वो आप कश्मीर की हुकूक लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक ऐसा ही एक अलामती एक बात है जिसकी कोई अहमियत नहीं है और जिसको कोई संजीदगी से नहीं लेगा। ठीक है, आज़म चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो एहतजाज, जो मुमकिन है एहतजाज जिसकी कॉल दी जा रही है, क्या ये वाकई महंगाई के लिए है या इसके मकासद कुछ और हैं? देखिए, ये मल्टीपर्पज़ एहतजाज है। एक तो असम्बलियों से जो इस्तीफ़े दिए थे, इस्तीफ़ों के ऊपर एक ज़ाहिर है उनका एक था मौक़िफ़ जो कि हमारे जो इकट्ठे इस्तीफ़े जो कबूल किए जाएं, और स्पीकर ने आगे से कहा कि आइनी तौर पर उनको कबूल या मुस्तरद किया जाएगा। देखिए, उसके बाद वो उन्होंने दूसरी अपनी सेकंड थॉट पे आए कि हमें असम्बलियों में वापस जाना है। अब एक जो डिबेट चल रही है PTI के हलकों में वो ये है कि PTI कौमी असम्बली में वापस जाना चाह रही है। इसी तरह जैसे सूबाई असम्बलियों को पहले तोड़ने की बात की गई, उसके बाद अब मेरा ख्याल है कि वो उस मौक़िफ़ से भी PTI अब पीछे आ गई है। शायद वो असम्बलियाँ तोड़ने की अब उस तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह देखें, एहतजाज महंगाई के ऊपर एहतजाज चले, अच्छी बात है कि महंगाई का नाम ले रहे हैं। माजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा महंगाई पे ये अवाम की बात करें, लेकिन क्या वाकई ये अवाम के लिए ये दर्द उठाया या अवाम के लिए ये मार्च शुरू किया है?
اگر یہ عوام کے لیے ہوتا, مہنگائی کے حوالے سے ہوتا, تو آج سے کوئی 4-6 ماہ پہلے بھی شروع کر دیتے. اس وقت تو آزادی کے لیے مارچ تھا, آج مہنگائی کا کہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹی پرپز ان کا ایک احتجاجی سلسلہ ہے جو سیاسی پارٹیوں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ سمجھیں کہ مختلف جو ہے نا نیریٹو لیے جاتے ہیں, مختلف ہیلے بہانے اور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک ہے, تاکہ الیکشن ہوتے ہوئے, کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہے, الیکشن اپنی آئینی مدت پہ جا کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے ایک ایڈہاک سیٹ اپ کی جو انہوں نے بات کی کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ایک لمبا ایڈہاک سیٹ اپ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ بھی پی ٹی آئی کے حلقوں سے یا خان صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی اور کسی طرف سے یہ سننے کو نہیں ملی. تو لہٰذا اب کیونکہ الیکشن اکتوبر میں جا کے ہونے ہیں تو اتنی دیر تک فارغ بیٹھنے کی بجائے انہوں نے کہا چلیں کچھ نہ کچھ کر لیں اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کم از کم تھوڑا سا کوئی ہلا گلا کرتی رہے. یہ آپ نے دلچسپ بات کی ہے کہ فارغ بیٹھنے کے لیے. شریلا عمار صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو کیا یہ پریشر ٹیکٹک ہے حکومت کے اوپر یا اپنے لوگوں کو مصروف رکھنے کا ایک بہانہ ہے؟ دیکھیں 2023 جو ہے نا وہ الیکشن کا سال ہے, اور جب الیکشن کا سال شروع ہو جاتا ہے تو سیاسی جماعتوں کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں, سب اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, جلسے جلوس, عوام میں جانا, کیونکہ آپ نے ووٹ لینا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی بیانیہ دینا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ نے نعرے لگانے ہوتے ہیں. اور خان صاحب مہنگائی کا جو لے کے ایک نعرہ آیا تو اس سے مجھے ان کی حکومت کے دن یاد آ گئے. تب وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں حکومت میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں جاننے کے لیے نہیں آیا, میں تو آپ کو ایک قوم بنانے کے لیے آیا ہوں. تو وہ جو قوم بھی نہیں بنی اور مہنگائی بھی ان سے ختم نہیں ہوئی. تو اب شکر ہے کہ ان کو یاد آ گیا کہ آلو پیاز ٹماٹر بھی جو ہیں وہ بھی عوام کے لیے اہمیت رکھتے ہیں, تو اب ان کو ان کی قیمتیں بھی یاد ہو گئی ہیں ساری, اور بڑی صحیح قیمتیں وہ بتاتے ہیں اب آ کے. آپ صحیح بتاتے ہیں جی, اب آ کے وہ صحیح قیمتیں بتا دیتے ہیں, اب ان کو یاد ہو جاتی ہے. بڑی بات ہے کہ اب ان کو ڈالر ریٹ بھی مجھے نہیں پتا, مجھے تو اخبار دیکھ کے ٹی وی دیکھ کے پتا چلا. اب تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اوسط آمدنی میرے دور میں کتنی تھی اور اب کتنی ہے. اس وقت تو انڈے چوزے کٹے یہ ساری اکانومی کے اوپر وہ چلانا شروع ہو گئے, تو ان کو شکر ہے یہ بھی پتا چل گیا کہ ڈالر کی اکانومی بھی ہوتی ہے کوئی. بہرحال تو انہوں نے اب اس کے اندر ہی رہنا ہے, فیلڈ کے اندر رہنا ہے. ظاہر ہے آپ نے ووٹ لینا ہے, عوام کے پاس جلسے جلوس چلتے رہیں گے. اور خان صاحب کی سیاست کا دیکھیں, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ حکومت میں حکومت سے باہر ہو کنٹینر کی اور جلسوں جلوسوں کی سیاست کرتے ہیں. جس وقت حکومت کے اندر تھے تب بھی ہم نے ان کو الزامات لگاتے ہی دیکھا تھا اور پچھلی حکومت کے بارے میں ہی بات کرتے دیکھا تھا, اور کبھی انہوں نے اپنی کارکردگی کی بات نہیں کی تھی. تو ابھی بھی ظاہر ہے اب اسمبلی آپ کی ٹوٹی نہیں ہے, تحلیل نہیں ہوئی, آپ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, استعفے آپ کے منظور نہیں ہوئے ہیں, تو آپ نے عوام کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے. اب آپ نے اس طرح سے ان کو انگیج کرنا ہے. الیکشن جلدی نہیں ہوں گے, الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گے, تو اب اس الیکشن کی جو ہے انہوں نے راہ بنا لی ہے, اور اس مہنگائی کے خلاف کرنے کے لیے جو ان کی 4 سالہ پالیسی کا نتیجہ ہے. حالانکہ مہنگائی کے اوپر اگر احتجاج بنتا تو اس حکومت کا بنتا جو خمیازہ بھگت رہی ہے, جو عوام میں گئی, ان کی وجہ سے ان کو ووٹ بینک ان کا ڈینٹ پڑا. لیکن چونکہ وہ آئے ہیں, انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم ریاست بچانے کے لیے آئے, سیاست بچانے کے لیے نہیں آئے, اور اپنی انہوں نے سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی ہوئی ہے. ٹھیک, تو وہ بھی جلسے جلوس نہیں کر سکتے. خان صاحب لگے ہوئے, لگے رہنے دیں, اور میرے خیال میں خان صاحب کو مصروف ہی رکھا کریں, کیونکہ اگر خان صاحب مصروف نہیں رہیں گے تو پھر نئی نئی سازی تھوریاں نکالیں گے. جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہمارا ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کبھی ایٹم بم گرانے کی کوشش کر دیتے, کبھی ڈیفالٹ کی طرف جانے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو ان کو مصروف رہنے دیں جلسے جلوسوں کے اندر. سجاد انور صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ نئی پیکنگ میں کیا پرانا مال بک سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جو فواد چودھری کی آخری جو لیک تھی, آڈیو لیک, اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ پوچھیں گورنمنٹ سے, وہ جو مڈل مین تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ پوچھیں ان سے کہ کس طرح سے ہم ان کو کیا کنسیشن پی ٹی آئی دے سکتی ہے حکومت کو, اگر آپ کو یاد ہوگا. وہ اب یہ ایک بظاہر عوام کے لیے تو احتجاج کر رہے ہیں. سولنگی صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے درست کہا کہ ان کے وہ سارے کارڈ ایگزاسٹ کر گئے پچھلے 6 مہینے میں جو وہ ایک مزاحمتی سیاست کرنا چاہ رہے تھے. جی, اور اب جب ان کے سامنے ایک یہ شوشہ بھی ہے کہ پتہ نہیں الیکشن آگے جا رہا ہے یا کوئی ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ بلیک میل ہو رہے ہیں. اور اب وہ این آر او بھی مانگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نئے آنے والے الیکشن تک ان کو اسی سیفلی پہنچا دیا جائے, راستے میں کوئی نااہلی نہ آئے. تو بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیے بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کے چیلنجز ہیں.
میں یہاں ضرور ایڈ کرنا چاہتا تھا ایک بات پچھلے سیگمنٹ میں بھی، اور وہ اس کے ساتھ بھی لنک کرتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی الائنس ہے نا، ان کی دو طرح کی اسپیشلائزیشن تھی. پیپلز پارٹی نے اپنے ٹائم پہ ڈیموکرائٹائزیشن کے لیے بہت کام کیا تھا، کانسٹیٹیوشن کو ٹھیک کیا تھا، 18ویں ترمیم لے کر آئے تھے. اور جو مسلم لیگ نون کا پچھلے 20 سال کا شاندار ریکارڈ ہے وہ گورننس کا ہے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ہے. تو یہ دونوں مل کے اب ایک تو ضرورت ہے کہ الیکشن ریفارمز بھی کی جائیں، اور کچھ ڈیموکرائٹائزیشن کے حوالے سے اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کے لیے اور نئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے ایک طریقہ ان کو ان 6 مہینوں میں وضع کر دینا چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے، تاکہ ایک ڈیوریبل پائیدار جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں. اور دوسرا مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے کہ وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کے کچھ نئے ایسے پروجیکٹس لانچ کرے جس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عام آدمی پہ آئے جو غربت بے روزگاری میں پسا ہوا ہے، تاکہ اس کو تھوڑا سا افیکٹ اس پہ آئے اثر، اس کو روزگار ملے، کوئی مواقع پیدا ہوں. یہ ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والی حکومت بھی جو ہوگی الیکشن کے بعد وہ اسی طرح ملٹی پارٹی حکومت مجھے دکھائی دیتی ہے. تو ان کو اپنا ویژن بھی اگلے الیکشن کے لیے عوام کو کوئی اچھی امید بھی دکھانی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جس طرح سے اپنے پرانے زخموں کو کورید رہی ہے، اور اس کے لیے جس طرح کا ان کا ایک ویژن ہے، ان کو اس طرح کی حکومت نہ ملنی ہے، نہ وہ الیکشن اس طرح سے اپنی پاپولیرٹی کے باوجود جو اربن سینٹرز میں پاپولیرٹی ہے وہ اس طرح سے سکسیڈ کرتے نظر نہیں آئیں گے. تو 23 میں لوگوں کو روشنی دکھانے کی ضرورت ہے. اور جو آغا صاحب نے کہا آنرس، سب سے بڑا آنرس اس وقت ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیوں پہ ہے جن کی سٹرگل کے 30 سال مکمل ہو چکے ہیں اس وقت. پیپلز پارٹی کے کچھ سال زیادہ ہیں. تو بیسیکلی ضرورت ہے کہ یہ اپنا اب پوٹینشیل دکھائیں، اپنا جادو دکھائیں، تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ کوئی نیا مہم جو اور نیا جو کوئی اس طرح کا ہائیبرڈ نظام ہے نا، اس کے لیے سپیس پیدا نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب آپ مسکرا بھی رہے ہیں، یہ بھی ذرا فرما دیجئے گا کہ یہ جو بھی معاملہ سامنے آیا ہے دوبارہ احتجاج کا، دوبارہ سڑکوں کا، دوبارہ سلسلے کا، کیا یہ عوام نہیں دیکھ رہے کہ اس سے ہمیں 2022 میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، 2023 میں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ایک فالوورشپ تو ہوتی ہے، زیادہ ہو کم ہو، وہ اپنے لیڈر کے کہنے پہ چلتی ہیں. تو جب انہوں نے کہہ دیا سڑکوں پہ آؤ تو کتنے کو لوگ نظر آئے ہیں، آپ دیکھ ہی لیا ہوگا. میں کل جمعہ تھا، کل ہی انہوں نے اناؤنس کیا تھا، پہلا دن تھا، تو میں تو دیکھتا رہا ہوں، لوگوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آیا کوئی احتجاج کم از کم راول پنڈی کی حد تک، اسلام آباد کی حد تک. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 جگہوں پہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں یعنی کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے افغانستان، دونوں جگہ پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. یہ جو ریٹ ہے نا چیزوں کی، جس کو مہنگائی کہتے ہیں، جی یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز لنکڈ ہو پیٹرول کے ساتھ یا ہر چیز لنکڈ ہو بجلی کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے کہ جس فار ایگزامپل ایک چیز کے اوپر اگر ریٹ لکھا ہوا ہے نا 12.55 پیسے، وہ دکاندار 20 روپے کی دے رہا ہے، کہتا ہے لینی تو لے نہیں تو جاؤ گے. وہ کس نے روکنا ہے؟ وہ ڈی سی لیول کے آدمی نے روکنا ہے. کس نے روکنا ہے؟ پروونشل ایڈمنسٹریشن نے روکنا ہے. پروونشل ایڈمنسٹریشن سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی ہے، اور جو صوبے سے پاکستان میں چیزیں فلش آؤٹ ہو کے افغانستان میں فلش ان ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ان کی ہے. تو بھائی جان یہ اپنے خلاف کر رہے ہیں مہم، یعنی کہ سڑکوں پہ نکلے، کس کے خلاف نکلیں گے؟ لیکن پھر میں وہی کہوں گا جو کہ سجاد نے کہا کہ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے کہ عوام تک کو سمجھائے کہ بھائی جان اس آدمی نے 4.5 سال تباہی کرنے کے بعد آپ بھی اس کی اپنا پروونس میں گورنمنٹ ہے جس کا کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، وہ نہیں کر پا رہی. بالکل ٹھیک ہے. اور آٹے کا بحران بھی کرن سب کے سامنے ہے. جناب آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا، آغا اقرار ہارون صاحب کا، سجاد انور صاحب، شنیرا مار صاحبہ اور اعظم چودھری صاحب کا. اور اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت چاہیں جناب، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو نئے سال کی مبارکباد، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی کبھی مجال نہ ہو. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.